بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہمارے معاشرے میں شادی کو زندگی کا ایک اہم ترین موڑ سمجھا جاتا ہے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں شادی کے بعد والی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس بارے میں بڑی امیدیں اور توقعات رکھتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ والدین بھی بچوں کے رشتے کے معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے ہیں تاکہ شادی کے بعد ان کا بیٹا یا بیٹی خوش رہے اور اسے کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ ہمارے یہاں شادیاں یا تو ارینج میرج ہوتی ہے یا پھر لو میرج۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، یہ پسند محبت میں بدلتی ہے اور پھر وہ دونوں ساتھ جینے کا فیصلہ کر کے اسے شادی کی شکل دینے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اس فیصلے کے سامنے سماجی اقدار اور خاندانی رسم و رواج کی صورت میں بے شمار رکاوٹیں بھی آتی ہیں۔ کبھی والدین بھی راضی نہیں ہوتے، لیکن لڑکا اور لڑکی ان تمام مشکلات کے باوجود بھی اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتے اور شادی کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ یہ ظاہر دیکھا جائے تو لو میرج ایک مثالی شادی ہے، کیونکہ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو خوشی اور راحت دینا چاہتے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کیوں ازدواجی زندگی کے چند سال گزرنے کے بعد ان کے درمیان لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، جو بڑھتے بڑھتے طلاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ میرے نزدیک اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی جب محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی ذات کے اعلیٰ تر چیزوں کو ظاہر کرنا شروع کرتے ہیں اور اس چیز میں بھرپور مبالغہ سے کام لیتے ہیں۔ وہ دونوں سمجھتے ہیں کہ میری پسند بے مثال ہے اور میرے محبوب جیسا نفیس، خوبصورت، خوش گفتار، خوش مزاج اور بڑے دل والا کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں حقیقی زندگی میں آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے ہر وقت اعلیٰ لباس پہننا، مہنگی خوشبو لگانا، مسکرا کر بات کرنے والی عادت کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ ایک دوسرے سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، معمولی باتوں پر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ بچپن میں نے ایک حکایت پڑھی تھی۔ شادی کے بعد شوہر نے اپنی بیوی کو گھر کے صحن میں کھڑا کیا، اسے ایک رسی تھمائی جو دیوار کے اوپر سے آ رہی تھی۔ شوہر نے دیوار کے پار جا کر بیوی کو رسی کھینچنے کے لیے کہا۔ بیوی نے پورا زور لگایا لیکن رسی اس کے طرف نہیں آئی۔ کچھ دیر بعد شوہر دیوار کی اوٹ نکلا اور پھر دونوں نے مل کر رسی کھینچی تو ایک لمحے میں رسی کا دوسرا سرا ان کے قدموں میں آ گرا۔ دراصل شوہر نے اپنی بیوی کو سبق دیا کہ ہماری نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، اس میں اگر ہم ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گے تو پھر نہ تو تم جیت سکو گی اور نہ میں، لیکن اگر ہم ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں تو پھر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا بھی آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ شادی چاہے پسند کی ہو یا پھر والدین کی مرضی کی، دونوں میں یہ بات بہت ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھے اور ایک دوسرے کو عزت دیں۔ جان گوٹ میں ایک معروف ماہر نفسیات ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ یہ ازدواجی زندگی کے متعلق پیشن گوئیاں کرتا ہے۔ وہ میاں بیوی کے متعلق پیشن گوئیاں اس طرح کرتا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزار کر اور ان کے تعلق کا مشاہدہ کر کے ان کے مستقبل کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ شادی کامیاب رہے گی یا پھر ناکام۔ حیرت انگیز طور پر اس کی 90% پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئی۔ اس نے شادی شدہ افراد کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ان سے ہزاروں سوالات پوچھے اور اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اس نے ایک تھیوری پیش کیا جس کے مطابق تنقید، حقارت، جارحانہ انداز اور بے راہ روی ایسے بنیادی عوامل ہیں جو ازدواجی زندگی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ان چاروں میں سے سب سے خطرناک چیز حقارت ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں محبت سے زیادہ اہم چیز عزت ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو عزت دیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں تو ان میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر عزت نہ ہو تو پھر ازدواجی زندگی کی عمارت کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ مرد اور عورت خواہ ایک دوسرے سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کر لیں، پھر بھی وہ ہو بہو ایک دوسرے کی طرح نہیں بن سکتے، کیونکہ مرد اور عورت کو اللہ نے جس طرح جسمانی طور پر مختلف بنایا اسی طرح ان کے درمیان ایک نفسیاتی تفریق بھی ہے، اور یہ تفریق ان کی فطرت، مزاج، عادت، سوچ کی تشکیل کرتی ہے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر خواتین کو اپنے شوہروں سے یہ شکایت رہتی ہے
کہ وہ ان کی بات نہیں سنتے، اگر سنے بھی تو بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کا حل پیش کر دیتے، جان کر دراصل خواتین کو اپنے مسئلے کا حل نہیں چاہیے ہوتا ہے، انہیں بس دو کان چاہیے ہوتے ہیں جو ان کی بات پوری طرح سنے، سننے والا فرد ان کی تصدیق کرے اور اس سے ہمدردی بھی جتلائے۔ روزی روٹی کا بندوبست کرنا مرد کی ذمہ داری ہو، کاروبار یا نوکری کرتے ہوئے اسے مختلف طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسی پریشانی کے عالم میں جب وہ گھر آتا ہے تو اسے ایک خاموش ماحول چاہیے ہوتا ہے جہاں بیٹھ کر وہ خود کو پرسکون کر لے۔ وہ ارتکاز چاہتا ہے تاکہ اس مسئلے پر سوچ وچار کرے، اسے بہترین انداز میں حل کر سکے۔ مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تنہائی میں کوئی خلل نہ ڈالے، جبکہ خواتین کا مسئلہ اس کے برعکس ہوتا ہے، انہیں جب کسی مسئلے کا سامنا ہو تو وہ تنہائی کے بجائے کسی سے اپنے دل کی بات کرنا چاہتی ہے، وہ دوسروں سے جذباتی لگاؤ چاہتی ہے اور اس چیز سے انہیں سکون ملتا ہے۔ اب جبکہ میاں بیوی کے نفسیات الگ الگ ہیں تو ایسے میں بیوی شوہر کی تنہائی والی عادت کو اس کی بے رخی سمجھتی ہے، بیوی چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے پاس رہے، اس کے ساتھ بات کرے، جبکہ شوہر تنہائی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ جب شوہر کی تنہائی والی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ موبائل یا لیپ ٹاپ میں خود کو مصروف کر لیتا ہے اور اس کے ذریعے جائے پناہ تلاش کرتا ہے، جو کہ بیوی کو مزید ناگوار گزارتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ہم اکثر خطبہ کا نکاح سنتے رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اس خطبے میں کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ خطبہ نکاح میں حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی چند آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے، ان آیتوں میں صرف ایک ہی بات پر زور دیا گیا ہے، تقوی، تقوی اور پرہیزگاری، اور یہ ایک ایسا مؤثر عنوان ہے جس کے تحت بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خطبہ نکاح میں تقوی پرہیزگاری کا حکم ارشاد فرمایا، تقوی پرہیزگاری کا حکم ارشاد فرما کر اس جانب توجہ دلائی کہ میاں بیوی ایک خوشگوار ازدواجی زندگی اور ایک پرسکون گھر اس وقت بنا سکیں گے جب دونوں تقوی پرہیزگاری کے زیور سے آراستہ ہو، ان دونوں کو اپنے ہر عمل کی جواب دہی کی فکر لاحق ہو۔ اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس وہ واحد پیمانہ ہے جس سے سچائی اور امانت کی انتہا ناپی جا سکتی ہے۔ اگر یہ احساس نہ رہے، دنیا کی کوئی عدالت، کوئی کمیونٹی، کوئی انجمن، کوئی سربراہی یا خاندان ان دونوں کو جوڑ نہیں سکتے ہیں۔